السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله، رواه الامام البخاری فی صحیحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں معجزات نبوی میں سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قرض اتارنے کا ایک معجزہ۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی جن کی دعوت کا واقعہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ جنگ خندق کے موقع پر جب انہوں نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں تو انہوں نے ایک بکری کا بچہ اور تقریباً 1 سا گیہوں 1 سا آٹا اس طرح سے تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے چند لوگوں کو بلایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں موجود 1000 افراد کو دعوت کے لیے آواز دے دی۔ وہ تقریباً 5 سے 10 لوگوں کا کھانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں دعا فرمائی اور پھر 1000 لوگوں نے وہ کھانا پیٹ بھر کر کھایا اور کھانا جو کہ تو بچ گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے کھانے میں برکت عطا فرمائی، جس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی پریشانی میں، کسی کی مصیبت میں مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں ان کے بھوک کی وجہ سے، ان کے بھوک کی حالت کو دیکھ کر بھوکے پیٹ کو کھانا کھلانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے میں برکت عطا فرمائی۔ آج کے درس میں ہمارا ایک دوسرا واقعہ ہے اور یہ واقعہ بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے جن کا نام تھا عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کے پاس ایک بیٹے تھے جابر اور تقریباً 9 بیٹیاں تھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 7 بیٹیاں تھیں۔ اگر 7 بیٹیاں مانے تو 7 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اگر 9 بیٹیاں مانے تو 9 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اس طرح سے یہ ان کی اولاد تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے، لیکن شہادت سے پہلے اپنی زندگی میں انہوں نے کچھ لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا اور وہ قرض بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے بعد کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی طرح سے ان کے والد کا قرض ادا کر دیا جائے۔ قرض کی ادائیگی کی شکل کیا تھی کہ ان کے والد کا جو کھجوروں کا باغ ہے اس میں نکلنے والی جو کھجوریں ہیں یہ کھجوریں قرض کی شکل میں تھیں، اس لیے کہ پہلے ہمارے ہندوستان میں بھی ایک طریقہ ایسا رہا تھا کہ لوگ پہلے اناج دیا کرتے تھے، اناج کے بدلے میں اناج لیتے تھے، یا پھر اپنا اناج دکان والوں کو بیچتے، ان کے پاس سے پیسہ لیتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ یا پھر لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ 1 پہلی ہمیں گیہوں دے دیجئے، ہم بعد میں یہ دے دیں گے، یا اس کے بدلے میں دوسرا اناج دے دیں گے۔ تو اناج کے بدلے میں اناج بھی لیا جاتا تھا اور اناج بھی قرض میں لیا جاتا تھا کہ آپ مجھے اس مرتبہ 10 کلو کا حساب تو نہیں ہوتا تھا، پہلیوں کا حساب ہوتا تھا، 1 من 1 ٹن
یعنی اس طرح سے یہ پیمانے ہوتے تھے کہ آپ مجھے ایک من گیہوں دے دیجئے، بعد میں ہم آپ کو 1 من واپس کر دیں گے۔ تو ایسے ہی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ان کے اوپر کھجوروں کا قرض تھا، لیکن ان کے باغوں سے جو ان کی کھجوریں تھیں، کھجوروں کے درخت تھے، اس میں اتنی کھجوریں نہیں آتی تھی کہ ان سب لوگوں کا قرض ادا کیا جا سکے۔ اور جنہوں نے قرض دیا تھا ان کے والد کو، وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار قرض کا مطالبہ کیے جا رہے تھے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کے اوپر اتنا قرض ہے اور میری ذمہ داری ہے وہ ادا کرنا، لیکن کھجوریں زیادہ نکلتی نہیں ہیں، اگر 1 سال کی کھجوریں ہم نکال کر دیں تب بھی پورا نہ ہو، 2 سال کی کھجوریں نکال کر دیں تب بھی قرض ادا نہیں ہوگا، یہ قرض ادا کرنے کے لیے ہمیں کئی سال درکار ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے قرض دیا ہے وہ رکتے نہیں ہیں، وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرض کی ادائیگی میں میری مدد فرمائے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اپنے والد کا قرض ادا کریں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارے بڑوں نے، ہمارے والد ہیں، والدہ ہیں، ہمارے جو ذمہ دار ہیں، اگر انہوں نے کبھی کس سے قرض لیا ہوا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کی دولت کا کچھ حصہ ہمیں ملا ہے وراثت میں، چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو، گاڑیوں کی شکل میں ہو، دکان کی شکل میں ہو، کھیتیوں کی شکل میں ہو، تو پھر اس مال میں سے وہ مرنے والے کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو باغ تھا ان کے والد کا تھا، قرض زیادہ تھا اور باغ سے نکلنے والی کھجوریں کم تھی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 9 بہنیں ہیں، میں ایک بھائی ہوں اور کمانے والا میں اکیلا ہوں، اتنا بڑا گھرانہ، اتنے لوگ ہیں ہمارے گھر میں، اور پھر میرے اوپر اتنا قرض ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرا قرض ادا ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، ساتھ میں جب ایک مرتبہ کھجوروں کے نکلنے کا موسم آیا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کھجوروں کے نکلنے کا وقت آیا ہوا ہے، اور جنہوں نے قرض دیا تھا میرے والد کو وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، تو آپ چلیے باغ میں اور وہاں سے کھجوریں ان کے درمیان آپ تقسیم کیجئے، قرض کی ادائیگی کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جائیے آپ درختوں کی کھجوریں نکال کے ڈھیر لگا دیجئے الگ الگ، یہ الگ قسم کی کھجوریں ہیں ان کو الگ رکھیے، وہ الگ قسم کی کھجوریں ہیں ان کو الگ رکھیے، اس طرح سے سب کا ڈھیر لگا دیجئے، اور جن لوگوں نے قرضہ دیا تھا ان سب کو بلا لیجئے، سب سے کہیے کہ آئیے سب کو قرضہ دینا ہے واپس۔ تو بہت سے لوگ وہاں پر جمع ہوئے، یہودی بھی تھے جنہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا، وہ بھی آئے۔ تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ یہاں محمد آئے ہیں، تب انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض کے مطالبے میں سختی کرنا شروع کر دی، ہمیں دینا ہے، ہمیں چاہیے، کیونکہ اب ان کو نبی سے نفرت تھی، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ نبی کو بھی تکلیف ہو اور نبی کے ساتھی کو بھی تکلیف ہو، تو اس طرح سے انہوں نے سختی سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے جو ڈھیر بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک بڑے ڈھیر کے پاس پہنچے اور وہاں 3 چکر آپ نے ماری، اس ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے، اس ڈھیر کے اوپر آپ بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلیے ابھی اس ڈھیر سے کھجوریں لے کر جن کو جتنی کھجوریں دینی ہیں انہیں دیتے جائیے، جن کا جو قرض ہے، جس کا جتنا قرض ہے، جتنی کھجوریں انہیں دیتے چلے جائیے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے دیا، اس کا پورا قرضہ مکمل ہو گیا، دوسرے کو دیا، اس کا پورا قرضہ مکمل ہوا، تیسرے کو دیا، اس کا پورا قرضہ مکمل ہوا، یہاں تک کہ جتنے بھی قرض دار تھے، قرض خواہ تھے، جتنے لوگوں نے قرضہ دیا تھا، سب کا قرض میں نے ادا کر دیا۔ اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ جس ڈھیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں
وہ ڈھیر جیسے کہ ویسا موجود ہے، وہ ڈھیر جیسے کہ ویسا موجود ہے۔ قرض دینے والے سب تمام کے تمام لوگوں کو میں نے قرض واپس کر دیا جو میرے والد کا تھا، اور کھجوریں جیسی کی ویسی رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے برکت عطا فرمائی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر اس پر برکت کی دعا فرمائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس دعا کو قبول کیا، ان کھجوروں میں برکت عطا فرمائی، اور ایک معجزے کے طور پر وہ کھجوریں جیسی کی ویسی ہو گئی۔ دیکھنے کے بعد ایسا محسوس نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ اس میں سے ایک کھجور بھی میں نے نہیں نکالا ہے، تمام کی تمام کھجوریں جیسی کی ویسی موجود ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کی اگر نیت اچھی ہو، آدمی کی نیت اگر اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرورت کے حساب میں آپ نے کس سے قرضہ لیا ہے، لیکن آپ نے یقین کیا ہوا ہے، نیت کی ہے آپ نے کہ میں ہر حالت میں ان کا قرضہ واپس کروں گا، واپس کرنے کی نیت سے آپ نے قرضہ لیا، ادى اللہ عنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانب سے ادا کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض لینے والے کے مال میں ایسی برکت دیتا ہے، اس کی کمائی میں ایسی برکت دیتا ہے کہ وہ اپنا قرض واپس کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرض ادا کرنے کی قوت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه اللہ، اور جو انسان لوگوں سے قرضہ لیتا ہے لیکن لیتے وقت ہی اس کی نیت ہوتی ہے ایسی، لے لیں گے، کہاں وہ مانگتے پھرے گا، وہ مانگنے آئے گا، ہم ایسا بول دیں گے ویسا کہہ دیں گے۔ جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی لیتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ آتا ہے، منہ بنا کے، بڑی مجبوریاں ظاہر کر کے، جی حضوری کر کے، خدمت گزار کے نام سے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ بڑا شریف انسان ہے اور بہت نیک ایماندار انسان ہے، ابھی قرضہ لے گا اور چند دنوں کے بعد جو وعدہ کیا ہے پورا کر دے گا، لیکن قرضہ لینے کے بعد پھر کبھی سلام بھی کرو وہ نظر نہیں آتا ہے، اسے تلاش کرنا چاہو ملتا نہیں ہے، اس کے گھر جاؤ اندر سے آواز آتی ہے گھر میں نہیں ہے، باہر چلے گئے، دکان میں چلے جاؤ وہاں الگ بہانے، جہاں ملے وہاں الگ بہانے، آدمی مانگ مانگ کے پریشان ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھار آدمی چھوڑ ہی دیتا ہے، جانے تو یہ اس کے پیچھے جتنی مرتبہ اس نے مجھ سے نہیں مانگا اس سے زیادہ مرتبہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ قرضہ مجھے چاہیے۔ تو بہت سے لوگ اس طرح سے ہمارے معاشرے میں، اور یہ مسلمانوں کے درمیان بہت ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان بہت ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان جو خیرخواہ ہیں، جن کی نیت اچھی ہے اپنے بھائیوں کی بغیر سود کے مدد کرنا، انہوں نے مدد کرنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ کو قرضہ چاہیے، جائیے وہاں سامنے بینک بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جائیے، وہاں پیسہ، وہاں سے سونا رکھیے، زمین رکھیے، لے جائیے پیسے، آپ ہم نہیں دیں گے آپ کو پیسے، کیونکہ ہم نے ایسی خیرخواہی کی، لوگوں کو فلاں کو 10,000 دیا، فلاں کو 20 دیا، 10 والے کے پاس 20 مرتبہ گئے ابھی تک نہیں آیا، 20 والے کے پاس 100 مرتبہ جا چکے ہیں ابھی تک واپس نہیں دیا۔ ہمیں نہیں دینا ہے، آپ کے لیے وہ بینک ہی بہتر ہے، ایک بار 2 بار وہ مانگیں گے، نہیں دیں گے تب ڈنڈے مارے گا، تو وہیں آپ لوگ سدھر سکتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ خیرخواہ مسلمان بھی ایسے دھوکے باز لوگوں کی وجہ سے اب لوگوں کو قرضہ دینا تک انہوں نے بند کر دیا، حالانکہ بہت سے لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں، انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے، ضرورت کے حساب سے چاہتے ہیں کہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینے کی جو تنخواہ آنے والی ہے وہ تنخواہ ملنے تک کہ میری مدد ہو جائے، کہیں سے مجھے تعاون مل جائے، لوگ چاہتے ہیں، اور ان کی نیت ہوتی ہے کہ وہ واپس کریں گے۔ لیکن دوسرے یہ جو ہیرا پھیری کرنے والے لوگ ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگ قرضہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ بھی اب قرض نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ قرض دینا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، کسی کو قرض دینا، ضرورت پر کسی کی مدد کرنا، کہ آپ کے پیسے کے ذریعے، جو آپ کا پیسہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، اگر وہ پیسہ کسی کی زندگی بنا دیتا ہے، پھر واپس آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کا اپنا پیسہ جہاں کے وہاں رہا، اور اس نے کسی کی زندگی بنا دیا،
کسی کی بیماری میں فائدہ دے دیا اور کسی کو نوکری پر لگا دیا تو کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی بغیر کاروبار والا آدمی تھا، وہ کاروبار میں لگ گیا، وہ اپنا گھر چلانے لگا، گھر والوں کو کھلانے لگا۔ آپ کا پیسہ تو جہاں کے وہاں رہا، لیکن آپ کے پیسے سے جو ایک آدمی کا گھر چلنے لگا، وہ اپنے بھی بچوں کو کھلا رہا ہے، ماں باپ کو کھلا رہا ہے، ان سب کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے، ان سب کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے۔ پیسہ جہاں کے وہاں ہے اور ثواب کا ثواب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرض دینے والوں کے لیے تو بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص قرض لے کر دھوکہ دینے لگے تو وہاں پھر بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص من اخذ یرید اتلافہ اتلفہ اللہ، جو انسان قرض لیتا ہے واپس نہ کرنے کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، ایسے برباد کرتا ہے، اس کو ایسے برباد کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی لوگوں کا مال لے کر بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ہم نے بڑے بڑے کروڑوں ارب پتیوں کو دیکھا ہے، ہمارے ہندوستان میں ایسی کئی مثالیں ہیں جن مسلمانوں نے لوگوں کا پیسہ لوٹا ہے، یقین مانیے وہ 24 گھنٹہ پریشان ہیں، 24 گھنٹہ پریشان ہیں، کروڑوں کی گڈیاں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، گھر ہے، محل ہے، سب کچھ ہیں، لیکن زندگی میں بے چینی، خوف، ہراس ان کے سائے کی طرح ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، کہیں بھی ان کو سکون نہیں ہے، برباد ہو گئے، ان کی نسلیں برباد ہونے والی ہیں جن لوگوں نے مسلمانوں کا پیسہ لیا ہے اور مسلمانوں کا پیسہ لے کے بھاگ گئے اور یا پیسہ واپس نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی کا حق مار کر بھاگنے یا کسی کو دھوکہ دینے سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ لیکن انسانوں کو دھوکہ دینا یہ حرام ہے، کسی یہودی کو دھوکہ دینا یہ بھی حرام ہے، کسی کافر کو دھوکہ دینا یہ بھی حرام ہے۔ یہاں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یہودیوں کا قرضہ واپس کرنا چاہ رہے تھے، نبی نے یہ نہیں کہا جانے دو یہودی ہیں، جانے دو یہودی ہیں، ابھی مدینہ میں تو ہماری حکومت ہے، وہ یہودی بازو میں رہتے ہیں، ہمارے پاس طاقت آ گئی، حکومت آ گئی ہے، ہم انہیں مار کے بھگا دیں گے، کوئی آپ سے قرضہ مانگے گا نہیں۔ کہا نہیں، قرضہ ہے، آپ یہودی سے لو، نصرانی سے لو، کافر سے لو، مشرک سے لو، کس سے بھی لو، اگر یہودی کا قرضہ واپس کرنا ضروری ہے تب مسلمان کا تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امانتوں میں خیانت کرنے سے محفوظ رکھیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔